حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب، میں حضرت سے چاہوں گا کہ اپنا تعارف اپنی زبانی خود کرائیں۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اپنا تعارف اپنی زبان سے کرانا کس قدر مشکل ہے، اس کو ہر بندہ اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اگر میرے متعلق تفصیل کے ساتھ آپ جاننا چاہیں تو ہنا میڈیا پر 3 قسطوں میں یہ میرا انٹرویو اور ریکارڈنگ موجود ہے۔ متکلم اسلام کی کہانی، متکلم اسلام کی زبانی۔ مختصر یہ کہ میں 87 جنوبی، ضلع سرگودا، پنجاب، پاکستان، ایک گاؤں میں پیدا ہوا ہوں، اور ہماری جائے ولادت وہ ایک گاؤں ہے اور دیہاتی ماحول ہے، اور جاٹ ہماری فیملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ میرے والد کی آنکھوں کو لیا جب وہ 1.5 سال کے تھے، اور ان کے بدلے میں اللہ نے ان کو قرآن دیا اور علم دیا اور دین عطا فرمایا۔ میری والد کی آنکھوں کا جانا تھا اور خاندان میں علم نے آنا تھا۔ اللہ نے ظاہری بنائی کو لیا، اور اس بصارت کے بدلے میں اللہ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی، تو خیر وہ عالم بنے، شادی ہوئی، ان کے یہاں تیسرے نمبر کا بیٹا میں پیدا ہوا۔ 8ویں تک میں نے اسکول پڑھا، قرآن کریم کے کچھ پارے حفظ میں نے اپنے گاؤں میں کیے، بقیہ قرآن کریم مکمل امام اہل سنت والجماعت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی، جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور حضرت مولانا مدنی رحمہ اللہ کے تلمیذ خاص تھے، ان کا میں نے حفظ بھی کیا۔ 1.5 سال تک زمانہ طالب علمی میں حفظ کے دور میں ان کا درس قرآن بھی میں باقاعدگی سے سنتا رہا۔ اس کے بعد درجہ کتب میں 3 سال تک کراچی جامعہ بنوریہ پڑھنا ہوا، پھر رابعہ، خامسہ، سادسہ جامعہ امدادیہ فیصل آباد پڑھنا ہوا، اور اس درمیان میں کچھ وقت جامعہ انفیہ جہلم بھی پڑھا، جامعہ علوم شریعہ ساہیوال بھی پڑھا، جامعہ خیر مدارس ملتان بھی پڑھا، اور نصرت علوم گھنٹہ گھر گجرانوالہ دورہ تفسیر بھی کیا، اور درمیان میں کچھ اور بھی پڑھنے کا موقع ملا، لیکن بالآخر دورہ حدیث میں نے جامعہ اسلام امدادیہ فیصل آباد میں کیا، اور یہ بات ہے 1992 کے آخر یا 1993 کے آغاز کی۔ اس کے بعد پھر میری تحریکی زندگی شروع ہوئی ہے، اور ایک بہت عرصہ بحمداللہ تعالی محاذوں پہ گزرا ہے، اور مصائب پہ بھی گزرا ہے، اسارت کا دور بھی گزرا ہے، لیکن یہ وہ مشکلات ایسی نہیں جو نئی چیزیں ہیں۔ جو بندہ بھی دین کا کام کرتا ہے تو یہ دین کے کام کرنے کا حصہ ہے، اور کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ سارے مصائب ختم فرما دیتے ہیں، اور انسان پھر ایک دوسرے آزاد ماحول میں دین کی خدمت سر انجام دیتا ہے۔ تو میں نے بحمداللہ تعالیٰ ایک عرصہ تک تدریس بھی کی ہے، خانقاہ میں وقت بھی گزارا ہے، اور میدان صحافت میں بھی رہا ہوں، اب بھی ہوں، ہر جمعہ میرے کالم بھی چھپتے ہیں۔ اب اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ تقریباً 23 ممالک کا میں نے سفر بھی کیا ہے، 50 کے قریب کتب ہیں جو تصنیف کی جا چکی ہیں، کئی ایک ممالک میں ہمارے مدارس اور خانقاہیں بن چکی ہیں، اور اس وقت بھی میں آپ کے سامنے یہاں قطر شہر سعید اور مسجد ہے صلاح الدین، یہاں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے اور ہماری نسلوں کو بھی دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول